کروں گا تھوڑی دیر بات کرنی ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، تقریر کا موقع نہیں ہے۔ بس اس پروگرام کے اور اس دینیات سینٹر کے انعقاد کا کیا مقصد ہے اور اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ابھی ہم لوگ کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچنا ہے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو بچے ہیں وہ بیٹھ جائے اپنی جگہ، بیٹھ جاؤ سب کو۔ بھائی تھوڑی دیر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو بات سمجھیں گے۔ اب تک بچے پروگرام پیش کر رہے تھے، لیکن جو پروگرام کیا جا رہا ہے یا یہاں مولانا پڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے یہ پیش، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کے سماج کے بچے ہیں، آپ کے گھر کے بچے ہیں، آپ ان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیت اور جو ٹیلنٹ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ حضرات اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ اور اس مادیت کے دور میں جہاں ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے اور ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہمارے گھروں کے اندر گاڑی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ اس مادیت کے دور میں یہ نوجوان اس گاؤں کے اندر آ کر کے صبح سے شام تک، بلکہ سونے کے وقت تک یہ ایک محنت میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ایک فکر ہے، اس کی ایک کڑھن ہے، جسے آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس میں آپ کو مددگار ثابت ہونا ہے۔ یہ صرف پیٹ پالنے کے لیے دینیات سینٹر نہیں قائم کیا گیا ہے، پیٹ پالنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے ذرائع تھے۔ اور الحمدللہ جہاں محترم تھے کرناٹک کے اندر، اچھی تنخواہ مل رہی تھی اور وہاں محنت کے اچھے ماحول تھے، وہاں ان کی عزت بھی بہت اچھی تھی، وہاں سب کچھ تھا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اور یہ دیہات اور گاؤں کے اندر آ کر کے اور ایک ایک آدمی کے ٹھوڑی میں ہاتھ لگا کر کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی بچی کی ناک کا پوٹا صاف کر کے یہ نوجوان جو کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو سننا ہوگا۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، اسلام جس مذہب کو ہم کہتے ہیں، اس مذہب کا موضوع ہے انسانیت کی تعمیر، انسان کو بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا اور سبوں نے انسانوں کو بنانے کی کوشش کی، انسانوں کی تربیت کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو علماء کرام کے کاندھے پہ ڈالا جو ان کے نائبین ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی تعمیر ہو اور انسان اچھا بنے۔ جب انسان اچھا بنے گا تو سماج اچھا بنے گا، سوسائٹی اچھا بنے گا، کلچر اچھا بنے گا۔ جب انسان اچھا نہیں بنے گا تو سماج بگڑ جائے گا، سوسائٹی کے اندر خرابیاں آ جائے گی، انسان بظاہر انسان ہوگا لیکن اس کے اندر درندگی اور حیوانیت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ دیکھو بہتر انسان وہ ہے جو تعلیم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کو انسان سمجھے گا اور اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کے مطابق عمل کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو سب سے پہلے جو انہوں نے کوشش کی وہ انسانوں کے بنانے کی کوشش کی۔ مکہ المکرمہ میں دار ارقم کو کھولا، وہاں انسانوں کو انسان بنانے کی کوشش کی، اور مدینہ میں صفہ کو قائم کیا جو مسجد نبوی کے اندر ہے، اور مسجد کے صحن سے ایک آمد اونچی اس کی صحن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے قوم کے جو علماء ہیں، جو علمی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اوپر رکھو۔
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ہمارے سماج میں یہ ساری بچیاں ہیں، یہ جو پڑھنے والے بچے تھے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، اور انہوں نے جو پروگرام میں پیش کیا ہے وہ سب کچھ وہ باتیں پیش کی ہے جو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسلمان ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پورے پروگرام کو آپ دیکھیے بچوں نے کیا کیا، اسلامی عقائد کو بتایا، قرآن کریم پڑھا، کلمہ پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، دعائیں پڑھے، سنت پڑھے، نماز کے فرائض پڑھے، یہی ساری چیزیں تو پڑھے ہیں، اور یہ بچوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں گے تو ہمارے یہ بچے کل ہو کر کے باپ بنیں گے، ہماری یہ بچیاں کل ہو کر کے ماں بنیں گی، اور ان کی تعلیم و تربیت صحیح ہوگی تو آگے چل کر کے ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت صحیح ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کریں گے تو جو حالات سامنے ہیں وہ سب کوئی جان رہا ہے۔ آج کیا حالات ہے، آنے والا دن اس سے برا ہونے والا ہے، بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اس میں اس کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہر گھر کے اندر بچے اور بچیوں کی تربیت اور تعلیم کی کوشش کی جائے، اور وہ ہوگا کیسے؟ صرف یہ دینیات سینٹر کے بھیجنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر ماں اور ہر باپ کو اس کے لیے فکر مند ہونا ہوگا۔ ہر ماں اور باپ اپنے بچے اور بچیوں کی رہنے سہنے پہ نگاہ رکھے اور اس کے لیے کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ جو یہ کوشش چل رہی ہے اس میں مددگار ہو۔ یہ اصل تو ایک تحریک ہے، یہ بس بچوں کو صبح شام پڑھانا اصل مقصد یہ ہے، اصل یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے اکابرین اور علماء کی بھی خواہش ہے کہ مسلمانوں کے بچے ابتدائی مرحلہ میں ایسے مدرسے کے اندر یا ایسے ادارے کے اندر پڑھے جہاں خالص اسلامی ماحول میں تعلیم دی جائے، جہاں قرآن اور دینیات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم، ہندی، انگلش، میتھ، ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جائے۔ ہو سکے تو ان کو پوری تعلیم اسی حال میں دی جائے، اور نہ ہو سکے تو ابتدائی تعلیم ان کی دی جائے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے، اسی کی ایک کڑی ہے کہ مولانا نے مکتب کو قائم کیا ہے، اور دوسری کڑی ہے کہ مولانا جو ہے ایک ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اصل ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ادارہ قائم کیا جائے جہاں خالص دینی ماحول میں بچوں کو پڑھایا جائے۔ اس میں اپنی قربانی یہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ قربانی کی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو دینا ہوگا، اور بچوں کو دے کر کے اور پھر جو ہے کچھ جو ہے ان کی مدد کرنی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی ہمت افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت انہوں نے قربانیاں دی ہے، ان کی قربانیاں اور ان کے جو محنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یقیناً قابل ستائش ہے۔ یہ بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا مزاج جو ہے بہت دیر سے سنتے سنتے یہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے، یہ جو ہے آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جو گارجین اپنے اولاد کی تعلیم کے لیے 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ خالی نہیں کر سکتا ہے، فارغ نہیں کر سکتا ہے، وہ اولاد اسی وقت اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ وہ گارجین اسی وقت اپنے ذہن میں بیٹھا لے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے ان اساتذہ نے سال بھر محنت کر کے اور ساری کوششوں کر کے آپ کے بچوں کو تیار کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے کوشش کر کے ہر بچے کا پروگرام کیا، اور حال یہ ہے کہ آدمی گھبرایا ہوا اندر سے کہ ہم بھاگیں ہم بھاگیں ہم بھاگیں ہم بھاگیں۔ بھاگنا ہے بھاگ جائیے، لیکن بھائیوں جس طریقہ سے یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے پروگرام کر رہے ہیں، اس طریقہ سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جمیے اور ان کا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے، ابھی تو سیکھنے کا وقت ہے، ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد مزید اس نظام کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ لگے رہیے، ان کی ہمت افزائی بھی کیجیے، ان کا ساتھ بھی دیجیے، اور دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو اہم مقصد ہے اس مقصد میں ہم سب پورے کامیاب ہو جائیں۔